اللہ ہو 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی دربار عالیہ چورا شریف دربار عالیہ چورا شریف سید محمد شبیر علی شاہ صاحب دربار عالیہ چورا شریف آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم کریمہ و کرم جو تو کرے وہ بات دے زبان پر جو دل میں اثر کرے آمین بکار ساز کریمہ کے کار ساز تو ہوئی نوازش دل ماکن کے دل نواز تو ہوئی عطا اسلاف کے دروں کر شریک زمرہ علاج احسنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تو سلطانی و قیوم زمانی تو ہی مشکل کشائے دو جہانی ضیافات زمان دل تنگ زارم مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی من دم کی باتو دم دوستی زنم چندی سگان کوئے تو یکم تری منم جماعی دیگر یا الرحیمی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلنک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم قال اللہ تعالی حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے جالی تیری صورت تیری سیرت زمانے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے پیارے دلیل بشر ہو تیرے در کا سوال بشر ہو یا ملک جو ہے تیری تیرا دربار عالی ہے بے نواؤ لو فقیرو جھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے نہیں محشر میں جس کو دسترس نہیں محشر میں جس کو دسترس اس پاک دامن تک بھرے بازار میں اس بے نوا کا ہاتھ خالی ہے اور فقط اتنا سبب ہے ان نقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے ان نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی تاجدار چورا شریف ہم سب کا درد دکھ ہم سب کا درد دکھ
موقوف فرما کر بحالی دو، سبحان اللہ، تمہارے ہاتھ میں یا رسول اللہ دنیا کی موقوف بحالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، سبحان تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کرم ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ سبحان اللہ، مجمع مکارم و اخلاق مخلصم، معزز سامعین، میرے نہایت واجب الاحترام صد احترام ساتھیوں، اور میرے یسار و یمین میرے قابل قدر علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، عزت مآب میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور بالخصوص میری جماعت کے ایک نامور عالم دین اور بے باک، مؤدب بے باک سے یہ مراد نہیں ہے، بے باک خطیب الاصل، حافظ قاری اور عالم دین مولوی حافظ محمد فاروق عثمانی صاحب، ملت اسلامیہ کا ایک ادنا خادم، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کا ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے میری حاضری ہوئی۔ میری خوش نصیبی کہ آپ لوگوں کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا، جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ایک ساتھی جو دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے، اور اللہ کے محبوب کا میلاد یوم ولادت خوشیوں سے منانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، مل کر بیٹھے، مصطفیٰ کریم کی نعتیں سنی، حضرت کا بیان سنا، حافظ صاحب کی نعت سنی، اور مجھے کچھ ٹھنڈانے کے لیے انہوں نے میرا بھی قصیدہ پڑھا، چلو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا، خوش کرنے کے لیے قصیدہ پڑھا۔ باقی خامیاں تین قسم کی ہوتی ہیں، تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، عقیدے کے متعلق آپ کو بات بتاؤں گا۔ ایک خامی وہ جو انسان کو خود پتا ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ میری یہ خامی ہے۔ دوسری خامی اس کے بلا تکلف دوستوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست، ہمارے فرینڈ میں کیا خامی ہے۔ تیسری خامی اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، جو نہ باہر والوں کو پتا ہوتا ہے نہ اس کے دوستوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی خامی ہے۔ اب ان خامیوں کا ساریوں کا مجموعہ ایک لفظ میں حضرت سعدی شیرازی نے ارشاد فرمایا کہ من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا، میں خود جانتا ہوں کہ میں کیا کچھ ہوں، کیا ہوں، عالم ہوں، باعمل ہوں، رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میری تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، میری جلوت کیسے گزرتی ہے، میری خلوت کیسے گزرتی ہے، میری تنہائی کیسے گزرتی ہے، میری صبح و شام کیسے گزرتی ہے، میری گفتار و کردار کیسے گزرتی ہے، اس کا ایک ترجمہ کوٹ مٹھن دے گھوٹ نہیں، سبحان اللہ، سبحان کوٹ مٹھن دے گھوٹ نہیں، تے آکھیا کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس، ہرس کا ماریا میں پھراں تے لوگی پہن درویش۔ آگے چل کے فرمایا اللہ اکبر، جشن عید میلاد النبی دربار عالیہ چورا شریف، کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا بھیس، ہرس کا ماریا میں پھراں لوگی کہن درویش، او فریدہ ٹوریا ٹوریا جا، ٹوریا ٹوریا جا، فریدہ دل وچ ول نہ پا، او ہک ول پیندا ترکلے نو تے 100 ڈھیلا کا۔ اب یہ بات ہے عقیدے کی،
مکرم بستی، سبحان، طیب بستی، سبحان، پاک بستی، سبحان، اس کے اندر پھر اللہ کا گھر اللہ اللہ، کالے غلاف سے ڈھانپا ہوا، سبحان، زمین سے آسمان تک کعبہ، سبحان، اسی لیے حکم کہ پوری جگہ کو کور کر دو مگر کعبے کی چھت کو کور نہ کرو۔ اللہ، سعودی حکومت آج تک علماء سے فتویٰ طلب کر رہی ہے کہ اس کے اوپر چھاؤں بنا دے، مطاف کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، سبحان، کعبے کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ زمین سے لے کر بیت المعمور تک کعبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک کعبہ، اس کے اندر ایک اللہ کا گھر، سبحان، تعمیر کرنے والے کون، اللہ، مرمت کرنے والے کون، سجدہ گاہ بنانے والے کون، جیسے تھا ایسا ہے، قیامت تک ایسا رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ چورا شریف۔ اب توجہ میری طرف، فقیر کی ایک بات علماء کے سامنے لب کشائی، پیچھے باتیں ہوتی ہیں جی مولانا یہ کہہ گئے، پیر صاحب یہ کہہ گئے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی پیر ہے، چونکہ ہمیں بات ماننی پڑتی ہے، پیر تو پڑے ہوئے نہیں نہ ہوتے، وہ تو ایک حکم ہے جو دے دیا، یہ چلو ٹھیک ہے، پیر پڑے ہوئے نہیں ہوتے، یہ اس کا اعتراف ہے مجھے، مگر یاد رکھیں کہ پڑا ہوا نہیں ہوں، مگر علماء کے جوتے سیدھے کیے، بزرگوں کے نالین سیدھے کیے، اور بزرگوں کے درباروں پر دامن پھیلا کر کچھ طلب کیا، کملی والے کے قدموں میں کھڑے ہو کر دامن طلب دراز کیا، کچھ مانگا جو میرے دامن میں پڑا، اور اتنا عطا ہوا، اتنا عطا ہوا کہ مجھ سے سمیٹا نہیں جا رہا، ایک فقط کملی والے آقا کا کرم۔ اب کعبہ اللہ کا گھر، مکرم بستی، جھکنے والا جھک گیا، سجدہ کر دیا، اب دیکھنا اس بات کو ہے کہ سجدہ کعبے کو ہے یا سجدہ اللہ کو ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان، سجدہ کعبے کو ہے سبحان، یا سجدہ اللہ کو ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ کعبے کو ہے تو پھر آگے لفظ نہیں کہتا، نمازوں کی خیر مناؤ، سجدوں کی خیر مناؤ، اب سر تو جھکے گا کعبے کی طرف، مگر سجدہ کعبے والے کو، سجدہ اس کو نہیں ہے، کعبے والے کو، اب ذرا غور کرے، سجدہ اس کو نہیں ہے، سجدہ کعبے والے کو، سر ادھر جھکے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، سر تو ادھر جھکے ہیں، دل کہیں اور جھکے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہی جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف، فیضان چورا شریف، اسی کعبے کے اندر، مکے کے اندر کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، توجہ چاہوں گا عقیدے کی بات، کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، ان میں ایک بڑا نامور شخص، بڑا پڑھا لکھا شخص، بڑا جید، بڑا بہادر، پوری سرزمین عرب جیسے ابو الحکم کہتی ہے، پوری سرزمین عرب جسے ابو الحکم کہتی ہے، اس کے سامنے کوئی دم مار نہیں سکتا۔ مولا ہوا کیا، اب قابل غور بات ہوا کیا کہ یہ ابو الحکم، پوری کائنات ابو الحکم کہتی ہے، مگر یہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، ہوا کیا؟ پاس علم بھی تھا، علم کی دولت بھی تھی، دنیا کی دولت بھی تھی، برادری بھی تھی، اور مکے کی چودراہٹ بھی تھی، مکے کی نمبرداری بھی تھی، مکے کا سارا کچھ تھا، ابو الحکم تھا، مگر مولا ہوا کیا کہ یہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ جہاں اس کا گھر تھا وہاں پہ وضو کی جگہ بن گئی، وہاں پہ ٹائلٹ بن گئے۔ میرے اللہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے تیرا انکار کیا نہیں، تیرا انکار کیا نہیں، انکار کیا، اس نے تیری وحدانیت کا انکار کیا نہیں، تیری ربوبیت کا انکار کیا نہیں، تیری توحید کا انکار کیا نہیں۔ توحید کا ڈنکا بجانے والا سنو، دل کی کھڑکیاں کھولو،
زندہ باد سید محمد شبیر علی شاہ صاحب زندہ باد تھوڑی دیر کے لیے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. یہ میرے بڑے محبوب جملہ میں نے کیا کہا, میرے بڑے محبوب بھائی کی اولاد ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, اور میری خوش نصیبی ہے کہ میری ملاقات ہو گئی. اب جو عرض کر رہا تھا سب کو مانتا تھا, ہوا کیا مولا, کیا اسے موت پڑ گئی, کیا ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا, نام بھول گیا, کام بھول گیا, ابو جہل بن گیا. مولا ہوا کیا, یہ تو کعبے کا مکے کا چودھری ہے, امیر کبیر انسان ہے, بڑا مالدار ہے, کہا عقل کے اوپر پردہ اتار, علم بھی اس کا ٹھیک ہے, سارا کچھ کا ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کو یہ نہیں مانتا. اب بات یاد رکھنا, ایک بڑا نازک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, جس سے میں پیار کرتا ہوں اسے یہ نہیں مانتا. اب ثابت یہ ہوگا کہ مرکز نگاہ قدرت, مرکز نگاہ پیار, مرکز نگاہ شفقت, مرکز نگاہ الفت, مرکز نگاہ عشق, مرکز نگاہ قدرت, جس کی شان اس کا انکار کیا. اب حکمتیں گئی, علم گئے, چودراہٹ گئی, ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. اب آؤ, اب پیروکاری آ گئی. ایک اور بات, اسی مکے میں, اسی اللہ کے گھر میں ایک شخص گھوم رہا ہے جسے دنیا کیا کہتی ہے, عمر, وہ ابو جہل بن گیا, نام اس کا عمر ابن حشام. اب یہ ایک بندہ, یہ بھی اسی نام کا, اسی قبیلے کا, اسی سلسلے کا, اسی شہر کا رہنے والا, خطاب کا بیٹا عمر, مولا سے بھاگ لگ گئے. کیا کیا اس نے, کہا میرے محبوب کو محبوب جانا, سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے محبوب کو محبوب جانا, میرے معشوق کو معشوق جانا, ارے اس کو سب کچھ جانا جس کے لیے میں نے سارا کچھ بنایا. اب آ گئی نسبتیں دو, ایک وہ نسبت جو رسول سے, ایک وہ نسبت جو غیر سے, ایک کے دل میں محبت, ایک کے دل میں نفرت, ایک کے دل میں پیار, دوسرے کے دل میں بغض, ایک نے عرف اور اعلیٰ سمجھا, ایک نے اپنے جیسا سمجھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ خطابت. ایک نے اپنے جیسا سمجھا, ایک نے عرف اور اعلیٰ سمجھا, ایک نگاہ میں ممتاز ہو گیا, ممیز ہو گیا, ایک نگاہ محبت سے گر گیا. مولا کیا کیا یہ کہ جس کے لیے کائنات بنائی اسے اپنے جیسا سمجھ بیٹھا. ساتھیوں, کہیں اسے اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا, کہیں اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا. جس نے کیا وہ ابو جہل بنا, جس نے عرف اور اعلیٰ سمجھا وہ عمر ابن خطاب بنا. سبحان اللہ سبحان. اب ایک لفظ جلسہ ہی میں استعمال کر لیتا ہوں, علماء سے میں نے سنا. مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں, بڑا تاریخی پہاڑ ہے. اب وہ ڈھم گیا, اس کے اوپر محلات بن گئے, سیدھی سی سلی سی بات, لوجک سائڈ سوال. اب اس کے اوپر پہاڑ بن گئے, محلات بن گئے. جبل ابو قبیس, وہاں کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر کیا ہوا, جس نے کعبہ بنایا, حضرت ابراہیم خلیل, اللہ کا خلیل. اب تیسرا بندہ کوئی نہیں, حکم ہوا جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ. مولا میں کیا کروں, آواز دو. مولا کس کو آواز دوں, یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. تاریخ کہتی ہے یہاں پہ کوئی نہیں. حکم ہوا خلیل آواز دے, آواز تو دے, زمین سے لوح محفوظ تک میں پہنچاؤں, سبحان اللہ سبحان. عالم ارواح تک لے کر جاؤں گا. اب آواز دی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی جبل ابو قبیس کی چوٹی, وہی مسلح, وہی پتھر, اس کے اوپر اب جس کی بشارتیں نبیوں نے دی, جس کے لیے دعائیں نبیوں نے مانگی, اب کھڑے ہو کر مکے والوں کو اکٹھا کیا. اپنے کم ہیں, بیگانے زیادہ ہیں, مگر میری تحقیق کے مطابق جب یہ جلسہ ہوگا اس وقت ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا. سارے مطلق کافر مکے والوں کو اکٹھا کیا. اب ایک سوال یہ کیا کہ مجھے جانتے ہو,
بات ختم. اب مجھے جانتے ہو، جانتے ہیں، بات ختم. میں کون ہوں؟ عبداللہ کا بیٹا محمد. جھگڑا اسی بات پہ تھا. عبداللہ کا بیٹا محمد. اب کہا اچھا اب ذرا تم میری صفت بیان کرو. میری صفت بیان کرو. ان میں اپنا کوئی بھی نہیں ہے. اب غیروں نے صفت بیان کی، پابندی نہیں لگائی، تردید نہیں کی. اب جو اللہ کا محبوب غیروں سے اپنی صفت سنتا ہے، تصدیق کرتا ہے، مصدق بنتا ہے، اپنوں کے کیا کہنا. اب ایک بات آگے چلا کے لے کے جاؤں گا. مکے کے قریب طائف کا بستی، طائف کی آبادی، آپ کے اور میرے نبی چل کر گئے. طائف والوں نے پتھر مارے، سینہ پتھر زخمی ہوا، نالین مبارک خون سے بھر گئے. اب اللہ کی مرضی یہ ٹھہری کہ طائف کو تباہ و برباد کروں. فرشتہ قہر نازل ہوا. اے اللہ کے محبوب حکم دے، پر کی ایک نوک سے پوری بستی الٹ دوں گا. یہ پہاڑ اٹھا کر اس کے اوپر الٹ دوں گا. غور کریں، دل کی ذرا کان سے سنیں، بڑی محبت کی بات آپ کے نظر کر رہا ہوں. اب طائف کو الٹ کے رکھ دوں، پتھر مار کے زخمی کر دیا. میرا مولا بھی دیکھ رہا ہے، ملائکہ مقربین بھی دیکھ رہے ہیں. پتھر مار کے بستی کو غرق کر دوں، زمین کا تختہ الٹ دوں. یہ پتھر مارنے والے ہیں، مگر میرے محبوب کی بس مرضی کیا تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی. اب مرضیوں کی بات، رب کی مرضی بستی تباہ و برباد ہو، فرشتوں کی مرضی بستی تباہ و برباد ہو، یہ غرق ہو جائے. کیا میرے اللہ تیرے محبوب کو پتھر مارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے محبوب کو پتھر مارے. اب محبوب کی مرضی کیا ہے؟ مولا ان کے سینے کھول دے، انشراح صدر فرما دے. ان کو یہ نظر جو ہے یہ سلب کر لے، ان کو وہ نظر عطا فرما. میرا مقام سمجھے، مجھے جانے اور پہچانے. ارے جنہوں نے پتھر مارے ان کی تو شان یہ کہ اللہ کا محبوب ان کے حق میں بھلائی چاہتا ہے. ارے پتھر مارنے والوں کی بھلائی چاہتا ہے تو میلاد منانے والوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ. اب وہی مکہ. اب کیا ہوگا؟ مجھے جانتے ہو، جانتے ہیں کون ہے؟ عبداللہ کا بیٹا محمد. محمد اسی بات پہ تو جھگڑا تھا، مگر میں قربان جاؤں. اب تھوڑا سا قاری اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ذرا اسے پوچھ لیں، یہ حضرت خود قاری ہے، کہ لفظ میم ایک ایسا مخرج ہے جو 2 دفعہ ٹکراتا ہے. میم کیا؟ میم بولو میم. یہ قرت کی بات ہے، آ گئی محبت سے میں پیش کر رہا ہوں. لفظ میم یہ ایسا مخرج ہے 2 دفعہ، صرف ہونٹوں کے آگے والے سرے ٹکراتے ہیں، اور نہ حلق، نہ زبان کا قبضہ، نہ زبان کی جڑ، نہ زبان کی نوک. ہونٹوں کا 2 دفعہ ملنا، لفظ میم کا اخراج. میں قربان جاؤں، اے میرے مدینے کے تاجدار، تیرا نام آنے سے پہلے تو تیرے نام کے پہلے لفظ نے میرے نطق نے بوسے لیے تیرے نام کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نطق نے بوسے لیے تیرے نام کے. مولا یہ اتنا عظیم نام اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد ہوگا، پہلے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ میں جو اس کی تعریف کر رہا ہوں اور بار بار کر رہا ہوں، بار بار حمد کر رہا ہوں. جانتے ہیں کون؟ محمد. کون سا محمد؟ عبداللہ کا بیٹا. تھوڑا سا تاریخ کے آگے آپ کو لے کے جاؤں. اللہ کا محبوب مدینے سے چلا، جب پہنچے صلح حدیبیہ کے مقام پر جھگڑا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. اب وہاں پہ رک گیا معاملہ، خاص بات اس میں سے نکال کے آپ کی نظر کر رہا ہوں. جھگڑا ہو گیا، مکے میں جا نہیں سکتے. جس کو بھیجا وہ تھا عثمان. دنیا کائنات بشمول صحابہ جسے کہتے ہیں ذی النورین،
سبحان اللہ. کیا نورین اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، تم کو مبارک ہو جسے نورین نے جوڑا نور کا. سبحان اللہ. سبحان. یہ عظمت اور یہ شان. اب کیا کہا، یہاں پہ آ کے عقیدے کی بات سامنے آتی ہے. آقا کریم صلح حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر غلام مکے کے اندر، اور کیا کہا کہ تو طواف کر لے. کہا وہ میں نہیں طواف کرنا، مکے جا کے بھی نہیں کرنا، حرم کے اندر داخل ہو کے بھی نہیں کرنا. نہ اس وقت دیوار، نہ اس وقت سایہ، نہ اس وقت حرم بنا تھا، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. مکہ مکہ تھا، کعبہ کعبہ ہی تھا، کھڑا ہوا تھا، انتظار میں تھا. بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم تھوڑا ہے. انتظار میں تھا کہ کوئی آئے گا، مجھے پاک صاف کرے گا، مجھے کعبہ بنائے گا. اب کہا کہ عثمان طواف کر لے، تجھے اجازت. کہا مکے میں آ کے بھی طواف نہیں کروں گا. سبحان کیوں اللہ. نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جس سے طواف ملا وہ تو باہر، سبحان اللہ. جس سے طواف ملا وہ باہر، اور جس کو دیکھ کر طواف کیا وہ باہر. وہ نہ طواف کرے تو میں طواف کر لوں؟ نہیں، طواف وہ قبول ہوگا عثمان کا جو اتباع رسول میں ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. طواف کا انکار کر دیا. اب مختصر کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں اپنے پروگرام کو. اب ایک سورہ نامہ لکھا گیا جو تاریخ کے اوراقوں نے سمیٹا. اب وہ سورہ نامہ لکھا کس نے؟ لکھا مولا کائنات علی نے، شیر خدا نے، اللہ تعالی نے، مشکل کشا نے، داماد مصطفیٰ نے. اب دیکھو لکھا کیا، یہ سورہ نامہ محمد الرسول اللہ، 3 لفظ لکھے، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ کے اور مکہ کے کافروں کے درمیان، اہل مکہ کے درمیان جب یہ لکھا گیا. اب وہ پہنچا مکہ کے سرداروں کے سامنے. کہا اسی بات کا تو جھگڑا ہے، یہ علی کیا لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ، ہم مان لیں تو بات بن جائے گی. نہیں، اس کو کاٹ دو. محبت کی بات ہے، اس کو کاٹ دو، لکیر لگا دو. اب یہ بات دربار رسالت مآب میں پہنچی. عقیدے کی بات ہے، سنو. اب یہ بات رسالت مآب میں پہنچی. کالی قلم چلا دے، کاٹ لے، دست بستر کی حبیبی یا رسول اللہ، وہ قلم ٹوٹ جائے. سبحان اللہ. آپ انکار کریں اللہ کے رسول کا. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ، زندہ وہ مصطفیٰ، قلم ٹوٹ جائے، وہ قلم نہ رہے جو رسول اللہ کے اوپر پھرے، ہو نہیں سکتا. تو پھر میرے رسول نے کیا کہا؟ اچھا اپنی فراست سے کچھ کرو، اپنی فراست سے کچھ کرو. آؤ اب کیا کیا، بڑی مزے کی بات ہے. فقیر کا ایک وجدان ہے جو مجھے نظر کر رہا. اب حضرات علماء کیا کیا، اپنی فراست سے کاٹا نہیں لگایا، نشان نہیں لگایا. اب کیا کیا کہ گول دائرہ لگا دیا، گول دائرہ لگا دیا. کہا کہ دائرہ میں لگا رہا ہوں کس چیز کے گرد؟ محمد اور رسول اللہ کے گرد. قیامت تک اب اس دائرے کو توڑ کر کوئی اندر داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے. بڑی مزے کی بات توجہ چاہوں گا. اب شیر خدا نے دائرہ لگا دیا. اب کہا کہ رسول اللہ کے درمیان دائرہ لگا دیا، مضبوط کر دیا، حصار بنا دی کہ اس کے اندر میرے رسول. اب جو ظالم اس حصار کو توڑ کے اندر جائے گا وہ علی کا بھی منکر ہوگا، رسول کا منکر بھی. اب دائرہ نبوت کسی کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ لگا کے علی گئے. اب معاہدہ ہو گیا درمیان میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی، اسے تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں میں. اب کیا ہوگا کہ یہ معاہدہ اب اسی جبل ابو قبیس پر چلو. کیا کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ جانتے ہیں.
اللہ علیکم جمیعا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو پھر میں پوری کائنات کا رسول ہوں۔ کہا صادق بھی مانیں گے، ارے امین بھی مانیں گے، مگر یہ بات نہیں مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ کہا مانو نہ مانو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہوں نے ماننا ہے وہ شکم مادر میں بھی مان گئے، عالم اروا بھی مان گئے، اور مکے کے پتھر بھی مان گئے، سبحان اللہ، گلیاں بھی مان گئی۔ سبحان اللہ، مانو یا نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماننے والے تو مان گئے، قیامت کی صبح تک جھوم جھوم کے میرا نام لیتے رہیں گے، میرے نام پہ قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم نے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا کیا تعارف کرایا؟ یا ایھا النبیو، یا ایھا النبیو، اے نبی۔ نبی کے اوپر صرف چند منٹ کی بحث کر کے پروگرام کو ختم کرتا۔ یا ایھا النبیو، اے نبی۔ مولا یہ نبی کون ہے؟ یہ کوئی بندہ ہے نہیں، یہ بشر ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نبی ہے۔ اور نبیوں میں کون سا نبی ہے جو محبوب ہے؟ اور محبوب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مرضی کرے، جب مرضی کرے تو محب انکار نہ کرے، محبوب جو ہوگا۔ اب محبوب اپنی مرضی کرے، محبوب اپنی مرضی کرے، محب انکار نہ کرے، محبوب کہہ دے محب اس کا اقرار کرے، محبوب کہہ دے تو محب تصدیق کر دے۔ اب محبوب نے کیا کہا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہ اے مدینے والوں، جنت رب کی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب نے کہا، کیا کہا کہ میں جنت رب کی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کسی کی جائیداد کوئی بیچ رہا ہے، جھگڑا آج بھی جنت کا، جھگڑا آج بھی جنت کا۔ کسی نے تسبیح پکڑ لی، کسی نے محراب ڈال لیا، کوئی کہاں چل پڑا۔ ابھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ جنت کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی، نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ لاہوری کلندر نے کیا کہا؟ تجارت نہیں، بندگی خدا کی ہے، ارے ظالم جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء تمنا بھی اللہ، چھوڑ دے۔ تو عبادت اس لیے کرتا ہے کہ جنت ملے، ارے جنت تو میرے مصطفیٰ کے دامن میں ہے، جنت تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ ارے اور آسان کر دیا، سنو نوجوانوں، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ اب آؤ، جنت ماں کے قدموں میں ہے، آسان کر دیا۔ کوئی جنت میں جائے نہ جائے، بلا سے جائے، آدم علیہ السلام کے بیل جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ علماء حق مصدقہ بات، آدم علیہ السلام کے بیل جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کا میڈا دمبا جنت میں جائے گا۔ وہ اللہ کے نبی کی اونٹنی جنت میں جائے گی، کوئی جائے نہ جائے وہ ضرور جائے گی۔ اور میرے نبی کا گدھا سبحان اللہ یعقوب وہ یوں کھوتا ہو کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کی ہو کے کی گلے تھے کوئی نہیں ہوتے، کھوتے بڑے 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 ہوئے کھوتے، علم والے کھوتے، بڑے بڑے ڈاکٹر کھوتے، کوئی ایک کھوتا ہوئے تو میں گنا، وہ کھوتا گڈھا جنت میں جائے گا۔ اب کوئی جائے یا نہ جائے، وہ یافور جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا۔ مگر اس کے پہلے کی بات کرتا ہوں، وہ صحابی جو غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، ان کے دروازے کے اوپر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اب چلو 1.25 مرتبہ پڑھو کتا 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 کتا، ثواب ہوگا؟ نہیں، یا اللہ کتا۔ اب رمضان کا مہینہ، مصلی پہ حافظ صاحب، پیچھے مقتدی، عجیب غضب ہو گیا۔ یہ کیا ہوگا؟ حافظ صاحب نے کتے کی تعریف کر دی، کتے کی تعریف، کیا تعریف کی؟ کلبہم باسط ذرائع بالوسید، وہ کتا جو دونوں ٹانگیں پھیلا کے وہ ولیوں کے سامنے بیٹھا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں ان کے چہرے پر ہیں، اور ولی
اس میں سے کتے کو نکال دو گے، آدھوں کو نکال دو گے؟ جب یہ لوگ میری زیارت کر رہے ہیں تو ان کی بھی تو زیارت کریں گے نا. یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والا زیارت کرے گا تو ان کی بھی زیارت کرے گا. اب سب کی زیارت. سورج زیارت کر کے طلوع ہوتا ہے، کن کی؟ بنی اسرائیل کے ولیوں کی. اب آگے چلے ذرا، اب وہاں تو اجازت لے کے زیارت کر کے طلوع ہوتا ہے، مگر جب ایک میرے مصطفیٰ کریم کے لاڈلے کی باری آئی تو پھر کیا کہا؟ وما منها طہورن او طہورن تمر وتنقضی الا اتانی. ان کی تو اجازت زیارت کر کے طلوع ہوتا ہے، مجھ سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. سبحان، مجھ سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے. سبحان. اب مولوی صاحب نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھ دی. کیا قلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط. وہ کتا پیچھے سے کہا مولوی صاحب یہ کتے کا ذکر ہی ہے. میری تو اے حال مولویاں، او مسلح کتے کھلو کے رب دا کلام او دے وچ کتے دا ذکر. ہائے 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 ہائے، نہیں سنیں، نہیں سن ہم کیا نہیں سنیں. اور کتا بھی پھر بنی اسرائیل کے ولیوں کا. مگر جب مقام رسول، محبت رسول سامنے آئی تو کیا تڑپ کے ایک بزرگ نے کہہ دیا بے دم رے سگے طیبہ مجھے کہہ کر جو پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، میری یہی پہچان رکھے مدینے والے. اور گولڑے کے تاجدار کی بھی بات کرتا جاؤں، وہ ہماری کرے نہ کرے ہم تو ضرور کریں گے ان کی خراج تحسین پیش کریں گے. کیا فرمایا؟ میں ہوما صد مدینے دی گلی دا، میں ہوما صد مدینے دی گلی دا، یہ ہو رتبہ ہر کامل ولی دا. یہ ہے مقام. اب کتے کی باری، وہ کتا جنت میں جائے گا. بنی اسرائیل والوں کے دروازے پہ بیٹھنے والا مولا، یہ جو ہاتھ باندھ کے تیرے محبوب کی انتظار میں بیٹھے ہیں، تیرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، وہ تو کتا جنت میں جائے. یہ جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہا نہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں پلہ میرے رسول. اللہ، سبحان اللہ. اب آخری بات سنیں، مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب محبوب نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ جنت بیچتا ہوں. میراث کسی کی بیچ کوئی رہا ہے، کتنا دیر میراث کسی کی بیچ کوئی رہا ہے، مگر نہ تو وہی خدا بندی کا نزول ہوا، نہ اس کی تردید ہوئی. اب کہا کہ ہے کوئی خریدنے والا، ایک اٹھا کہا میں خرید سکتا ہوں. اب اس کی قیمت کیا پڑتی ہے اس کی؟ ایک پانی کا کنواں، سبحان. ایک پانی کا کنواں. اب خریدا گیا، واپس آ گئے، کہا جنت جا تیرے نام پہ ہو گئی. اب یہ نہیں کہا کہ فردوس تیرے نام پہ ہوئی. سبحان اللہ. اب جنت کی تخصیص رہے گی. جنت تو خرید لی عثمان نے ایک کنویں کے عوض میں. اب خدا سے کیا مانگو گے؟ کیا طلب کرو گے؟ اور جنت ملے گی تو غلامان مصطفیٰ سے، میرے مصطفیٰ کریم کے پاس بیٹھنے والوں سے جنت ملے گی. مولا یہ ہستی، ارے مکے کو مکہ بنانے والی، مدینے کو مدینہ بنانے والی، عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، بے چینوں کا چین، یتیموں کا ماوا و ملجا، بے کسوں کا کس، ارے بھٹ بھٹکے ہوئے رازنوں کا رابر، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، دربار عالیہ چورا شریف. اب ایک نبی کی صفت بیان کر کے ختم کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے. مولا نبی، ہاں یہ نبی ہے. پھر اسے کیا مانے؟ بندہ مانے؟ نہیں، نبی مانو. نبی مانو. مولا یہ تو بندہ ہے، لباس بشریت میں ہے. نہیں، نبی مانو تو بات بنے گی. اب ایک مثال پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سننا، توجہ میری طرف کرنا. سگا چچا حضرت عباس بن مطلب، سگا چچا، اس میں کوئی فرق نہیں، بلڈ ریلیشن بالکل قریب، حسب نسب بالکل قریب، اسی خاندان، اسی خانوادے کا، اسی گھر کا. مگر ذرا بتاؤ تو صحیح، تاریخ کے ورق الکٹ دیکھو کہ کلمہ پڑا بھتیجا سمجھ کے یا نبی سمجھ کے؟ نبی سمجھ کے. ارے نبی سمجھنا پڑے گا. مولا نبی کی شان، نبی کی عظمت. نبی کون؟ ایک لفظ، نبی کون؟ غیب کی خبر دینے والا. سبحان اللہ، سبحان. غیب کی خبر دینے والا. نبی کون؟ جس کی مثال نہیں. نبی کون؟ جس کی تمثیل نہیں. نبی کون؟ جو ہر عمل، ہر قول، ہر فعل میں یکتا
اسرافیل نو امین نہیں کہتے پتہ کی گل اس بھی امین جبرائیل امین بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی سے اب جبرائیل امین اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ اب دربار مصطفیٰ میں بیٹھا ہے اب بات ہو رہی ہے آقا کریم کچھ پوچھ رہے ہیں یہ لفظ میں اپنے سے جوڑ رہا ہوں ذرا اس کے اوپر پکڑ نہ کرنا کوئی فتویٰ نہ لگا دینا نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن کوئی گپ شپ ہو رہی کوئی گپ شپ ہو محبت میں آپ پوچھا جبرائیل امین ذرا بتا میری طرف دیکھا مجھے بتا تو صحیح کہ کب کا چلا کب تک چلے گا کہا حبیبی یا رسول اللہ آدم سے شروع ہوا آپ تک پہنچا جب آپ چلے جائیں گے میرا سفر ختم میری منزل ختم پھر آؤں گا مگر ظاہر بن کے آؤں گا ارے باب جبریل سے آؤں گا ظاہر بن کے آؤں گا قدموں میں کھڑا ہو کے سلام پیش کروں گا چلا جاؤں گا سلام پیش کروں گا چلا جاؤں گا اب بتا منزل آدم سے شروع ہوئی مجھ تک پہنچی ذرا بتا مجھے کیسا پایا مجھے کیسا پایا اب عربی کے لفظ اور فارسی کا ترجمہ یہ کہ ہاتھ باندھ کے دست بستہ کیا عرض کی آفا کہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم اما تجھیدے دیگری اے اللہ کے محبوب کائنات کو دیکھا مگر تجھ سا میں نے تجھی کو دیکھا کسی کو نہیں دیکھا سارے جہاں کے خوبرو آقا تیری قسم تیرے سوا جچتے نہیں ہے میری نظر میں اپنی نظر کو کیا کروں جاؤ کسی مولوی سے پوچھو کسی عالم سے جا کر پوچھو نبی کسے کہتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت کی خبر دے آنے والے وقت کی خبر دے دوسرا معنی یہ بنے گا جس کی تجھے خبر نہیں اس کی خبر دے اب اس کا معنی یہ بھی اپنے سے نہیں کہہ رہا علامہ نبی اور شلوائی نے یہ لکھا ہے اب جس کی تجھے خبر نہیں اس کی تجھے خبر دے تجھے کس چیز کی خبر نہیں کبھی سوچا کبھی غور کی آؤ میں بتاتا ہوں جس کی تجھے خبر نہیں اس چیز کی خبر دے اور پھر خبر بھی دے جو دائمی رہے تبدیل نہ ہو اب کیا خبر دی اس جگہ کی خبر دی جہاں سے نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی اطلاع نہ کوئی واپس لوٹا اس جگہ کی خبر دی اور اس مقام کی اطلاع دی جہاں کوئی نہیں گیا اے اللہ کے محبوب وہ ایک تو نے بھی کہا ہے وعدہ اولا شریک کس نے بتایا کہا کسی کی بتائی کی بات نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں سبحان میں دیکھ کر آیا ہوں شاید میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں کی خبر دی جہاں سے آیا کوئی نہیں حبیبی یا رسول اللہ قبر کے اندر آپ کا غلام لیٹا ہوا ہے بڑا اچھا بڑا خوش نصیب لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر کیا ہوگا میرے اللہ کے محبوب نے آپ کے اور میرے نبی نے آنے والے وقت کی اطلاع دی کہ اس کے پاس فرشتے آئیں گے یہ 3 سوال کریں گے نہ ان کا نماز سے تعلق نہ روزے سے تعلق نہ حج سے تعلق نہ زکات سے تعلق نہ کوٹوں سے تعلق نہ جائیدادوں سے تعلق نہ مکانوں سے تعلق نہ گاڑیوں سے تعلق تینوں کا تعلق تینوں عقیدوں سے تینوں کا تعلق عقیدے سے باہر نہیں ہے اب تینوں کا تعلق اب چاہیے تو یہ تھا تقاضا یہ تھا کہ میرا رب کہتا امتحان کس چیز کا پرچہ آؤٹ کر دیا سوال بتا دیے اب میں کس چیز کا امتحان لوں کہا نہیں کہ محبوب نے دیا ہے قیامت تک سوال یہی رہیں گے ارے امتیو آسانی تمہارے لیے ہے کہ رگڑا لگا کے یاد کر لو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان آنے والے وقت کی خبر دینے والا غیب کی اطلاع دینے والا اب ایک اطلاع بڑی سچی بڑی کامل پیش کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں حضرت نے بھی جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے لنگر ٹھنڈا ہو رہا ٹھنڈا ہو رہا لنگر ٹھنڈا یہ ضروری یہ بہت اہم ہے تفن و اتباع کے ایک بزرگ ہوئے حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے غلام تھے خادم تھے ان سے کسی نے نا یہ گانے والے نے پوچھا کہ حضرت سب سے اچھا ساز کون سا ہے یہ پوچھا حضرت امیر خسرو سے سب سے اچھا ساز کون سا ہے آپ نے کہا جب پیٹ میں کچھ نہ ہونا
تو دیگ کے سر کے اوپر جب کڑچھا لگتا ہے نا تو وہ آواز، وہ ساتھ بڑا اچھا، وہ سب سے اچھا۔ اب پوچھنے والوں کو ذرا غصہ آ گیا نا، غصہ آ گیا۔ ہم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، 2-3 مہینے گزر گئے، سب کو اکٹھا کر لیا جیسے ہم کو ان بچوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے صبح کا، اکٹھا کر لیا، سارا دن بٹھائے رکھا۔ اب انتڑیاں جو تھیں وہ کل ولا پڑھنے لگی، ختم پڑھنے لگی، اندر دوری تیری ہونے لگی۔ تو سرکار نے چپکے سے نا لانگری کو کہا کہ ذرا دیگ کے اوپر کڑچھا لگا۔ اب دیگ کے اوپر کڑچھا لگا، سب کے کان کھڑے ہوئے، فرمایا اب سناؤ ساز کون سا اچھا۔ اب لنگر بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے مگر بات ہے نبی کی، بات ہے عقیدے کی، پلے باندھ لو۔ نبی کون؟ غیب کی خبر دینے والا، آنے والے وقت کی اطلاع دینے والا۔ یا تو عقیدہ بناؤ یا انکار کرو، عقیدہ بناؤ گے تو سنی، انکار کرو گے تو سنیت سے گئے۔ یہ صفت ہے میرے رسول کی۔ اب آؤ ایک اطلاع دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی عجیب ہو گئی۔ حجرہ بند، اس میں ایک اللہ کا نبی، ایک بیوی، ایک بیٹی، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ لمبی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے بیٹی، اللہ نے کہ نبی نے بیٹی کو بلایا، کان میں کچھ بات کی، آنسو نکل پڑے۔ دوسرے کان میں کچھ بات کی، خوشی ہو گئی۔ اب یاد رکھیں کہ آنسوؤں کے بعد رونا، ذرا آنسوؤں کے بعد ہنسنا مشکل ہے، ہنسنے کے بعد رونا آسان ہوتا ہے، یہ میڈیکلی اصول ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا۔ اب ہنس پڑی اللہ کے نبی کی بیٹی جس سے شجر رسول چلا، خاتون جنت، ہنس پڑی۔ اب جو پاس بیٹھی ہے وہ ماں ہے، ام المومنین ہے، نبی کی بیوی ہے، جس کے بستر پر جبرائیل امین نازل ہوئے، ارے جس کے بستر پر قرآن نازل ہوا، جس کے حجرے میں اللہ کے نبی آرام فرما ہے۔ پوچھا بیٹی یہ رونے اور ہنسنے والی بات، اب آؤ غیب کی خبر مل رہی ہے، اطلاع مل رہی ہے۔ کہا ابا جان نے کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، تو میرے آنسو چھلک پڑے کہ میرے بابا جا رہے ہیں۔ دوسرے کان میں کہا سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، سب سے پہلے تجھے تو مجھے ملے گی۔ اب ہنسی ہنسی آ گئی۔ اب ذرا پوچھو نبی کے بعد نبی کے گھر والوں میں سب سے پیچھے پہلے جانے والی نبی کی بیٹی، یہ ہے نبی کی عظمت، نبی کی شان۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کے اوپر تو زندگیاں ختم ہو گئی، کتابیں بھری پڑی ہیں، آگے لکھی جا رہی ہیں، قیامت تک لکھی جائیں گی۔ سمجھو دنیا کائنات میں ایک کتاب اللہ جس کی تفسیر آج تک مکمل نہیں ہوئی، آج تک مکمل نہیں ہوئی، قیامت تک نہ مکمل ہوگی۔ اور دوسری شان میرے مصطفیٰ کی عظمت جو پہلے دن سے روز ازل سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی، مگر ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کل میں بھی جوان تھا، یہ میرے دوست بھی جوان تھے، سارے جوان تھے، اب بوڑھے ہو گئے، سمجھ گئے، بوڑھے ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہی بات ہے نا، 60 سے اوپر تجاوز کر کے بوڑھے ہو گئے، سماعت کمزور ہو گئی، بصارت کمزور ہو گئی، جو گفتار تھی کمزور ہو گئی، چال کمزور ہو گئی، لاٹھی پکڑ لی، سہارا لے لیا، چال کمزور ہو گئی، زندگی کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئی، کمزوری آتی گئی۔ مگر آؤ ایک دربار رسالت کی شان تو دیکھو کہ کسی ایک کو میرے مصطفیٰ نے کریم نے کہا ہو کہ اونچا بولو میں سنتا نہیں ہوں، اونچا بولو میں سنتا نہیں ہوں، آنے والی گھڑی گزری ہوئی سی بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر، قیامت تک بلند ہوتی جائے گی۔ جب بنیاد رکھی تھی 10 آدمی تھے، آج 1000 آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جب چلے تھے تو اکیلے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر دوست ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ جب بنیاد رکھی تھی 2 یا 3 دوست تھے، اب یہ راول پنڈی سے میرے عزیز آ گئے، یہ حسین صورتیں، یہ جمیل صورتیں دور دور سے چل کے آ گئی۔ اس سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عظمت کون ہوگی؟ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، اے دا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ساتھیوں دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ کریم میرے اس پیر بھائی درویش
درویش حاجی فضل حسین کو کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، جن کے بچوں نے عزیزوں نے یہ اچھا خرچ کر کے ثابت کر دیا کہ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ بھی یاد رکھو، انشاءاللہ اب یہ پنڈال بھر گیا، زندگی فقیر کی رہے، یہ میرا کارواں زندہ رہے، آئندہ یہ پنڈال ڈبل ہو جائے گا، یہ جگہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمت کریں تھوڑی سی، اور یہ کام بڑھے گا، اب ختم نہیں ہوگا۔ جہاں پہ فقیر نے چراغ جلایا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ اس کی روشنی کم ہوئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی گئی ہے، اس لیے کہ وہ میرا نہیں ہے، وہ تو اب معاملہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، مدینے والے آقا کا ہے، مدینے والے تاجدار کا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر میں پھر حافظ صاحب کا، علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ڈر تھا یہ پہاڑی علاقہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے نا، پہاڑی علاقہ ہے، مگر انہوں نے میری پذیرائی کی، میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عرفان میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ چل کے آئے ہیں، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے نوازے۔ اب 3 کام، پہلا کام یہ ہے سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد اذان ہوگی، جہاں پہ نماز ادا کریں گے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز لازمی پڑھنا، یہ نہ ہو کہ بات سنا ہے پیر صاحب کا کیا بات ہے جی، زبردست، کوئی پنڈی سے مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، زبردست بات کیا کیا ہے کوئی یاد نہیں رہی یار، کوئی گل کی تھی ایسی انہوں نے بڑی چنگی جی، کوئی یاد نہیں رہی۔ اچھا یہ کیمرے والا کھڑا ہے، اسے فلم دیکھ کے بتا دیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت ہے بڑی، سمجھ گیا؟ کھانا کھائیں تو وہ سمجھے جدھر جائے پیچھے یہ لیے گھوم رہے ہیں، شادی ہو تو پھر کئی جگہ پہ میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ خدا کے بندو کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ہی آپ کو بھول جائے، اسی کے چکر میں کہیں نکاح کیوں نہ بھول جانا، پہلے وہ کرو جس کام کے لیے ہو، پھر یہ کرو۔ اب ہر چیز تو اس میں آ گئی، جو بات بتائی اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھو، اپنے عقیدوں کو پکا کرو، مضبوط کرو۔ آج بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے لٹیرے جو ہیں وہ بڑے بڑے خوبصورت روپوں میں گھوم رہے ہیں، پھر ہاں ختم شریف تو ہم کب کہتے ہیں پڑھنا غلط ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، یہ آگے کھانا وانا نہیں رکھنا چاہیے، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہاں وہ قبروں پہ جانا تو چاہیے، مگر یہ ہے کہ وہ یہ کرنا چاہیے، وہاں پہ یہ کرنا چاہیے، خام خواہ یہ وہ کر کے پھسلا دیا۔ نہیں، ہمارا وہ عقیدہ جو ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارا وہ عقیدہ جو ہمارے بزرگان دین کا تھا، وہ عقیدہ جو والی بغداد کا تھا، وہ عقیدہ جو پیران پیر دستگیر کا تھا، اور وہ عقیدہ جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے، یہی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے، آمین بجاہ رب العالمین۔